السلام علیکم دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کے لیکچر کا ٹاپک جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے پاور، اور پاور ہی میں پاور کی ٹو ٹائپس، اور ٹو ٹائپس میں ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہارڈ پاور۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاور کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹو مین ٹائپس میں، ٹو مین کائنڈز میں، اور سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ڈویژن جو ہے، یہ ٹو ٹائپس جو ہے، یہ بیسیکلی 1990s یا 1990 کے بعد جو جوزف نائے تھے انہوں نے بیسیکلی پاور کو ٹو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا، اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ٹائپ ہے یا جو نام دیا گیا پاور کو سب سے پہلا، وہ دیا گیا ہارڈ، ٹھیک ہے، جو 1990 تک چلتا آ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ایک دوسری چیز کی بات کی وہ تھی سافٹ پاور، اور بیسیکلی اسی سافٹ پاور کے کانسیپٹ سے پاور جو ہے یہ ہم نے ڈیوائڈ کیا ہارڈ اور سافٹ پاور کے میں، مطلب یہ کہ پاور کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ٹو ٹائپس میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہارڈ اینڈ سافٹ پاور کین بی کنسیڈرڈ ٹو پیور فارمز آف پاور، کہ یہ ٹو فارمز آف پاور جو ہے، صرف یہ ٹو فارمز ہیں، اور بھی ہے لیکن ٹو مین فارمز آف پاور جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہارڈ ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے سافٹ پاور۔ ہارڈ پاور ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہارڈ آر کمانڈ پاور از دا اولڈسٹ فارم آف پاور۔ جس طرح پہلے یہ بات ہو چکی ہے، ہم نے کہا کہ ہارڈ پاور جو ہے یہ 1990 سے پہلے یا جو اولڈسٹ فارم آف پاور ہے، یا ہارڈ پاور تھا، لیکن دوسرا جو سافٹ پاور آیا تو ہم نے پاور کو ڈیوائڈ کیا ٹو ٹائپس میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہارڈ یا کمانڈ پاور جو ہے یہ اولڈسٹ فارم آف پاور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا آئیڈیا آف انارکک سسٹم اینڈ پاور اسٹرگل ان انٹرنیشنل انوائرمنٹ یا انٹرنیشنل سسٹم۔ بیسیکلی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ریئلزم کی، کہ ہارڈ پاور جو ہے یہ کنیکٹڈ تھا یا کنیکٹڈ آج بھی ہے ریئلزم کے ساتھ۔ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں انٹرنیشنل سسٹم جو ہے یہ انارکک ہے، اسی سسٹم پر یا ریئلزم پر یا پاور جس طرح ریئلسٹ ڈیفائن کرتی ہے، پچھلے لیکچر میں یہ چیز جو ہے یہ ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاور اسٹرگل کی بات بھی ریئلسٹ ہی کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل سسٹم جو ہے یہ انارکک ہے، اور اسی میں ہر اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاور کو پرسیو کرے یا پاور کو میکسیمائز کرے اپنی سروائیول کے لیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہارڈ پاور وہی پاور ہے جو ڈیفائن کرتے ہیں ریئلسٹ۔ ہارڈ پاور از ڈیفائنڈ ایز این ایبلٹی ٹو ریچ ونز گول تھرو کوورسیو ایکشنز اور تھریٹس۔ ہم یہ کہتے ہیں آج کہ ہارڈ پاور وہی پاور ہے کہ ایک ایکٹر، ایک اسٹیٹ، ایک پرسن، ایک گروپ اپنے گولز کو تھرو بائی فورس یا تھرو تھریٹس سے جو ہے یا بائی تھریٹس جو ہے یہ حاصل کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ سو کالڈ کیرٹس اینڈ اسٹک آف انٹرنیشنل پالیٹکس۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر چلتا ہے کہ ریاستیں آج بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ اپنے آبجیکٹیوز کو بائی فورس اچیو کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اپنے لیے اپنے ایکشنز کے لیے جسٹیفیکیشنز بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو، تو اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نے فار ایگزامپل 2003 میں عراق کو قبضہ کیا، تو قبضے کا جسٹیفیکیشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہاں پر عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ تو یہاں پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے انوائٹ کیا عراق کو، اور دوسری طرف انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ وہاں پر ویپنز ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم میں یہ وہی پاور ہے کہ ایک ملک جو ہے یہ اپنی آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں، اور یہاں پر کیرٹس اینڈ اسٹکس کا جو معاملہ ہے، ایک طرف وائلیشن ہے اور دوسری طرف جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا، یہی چیز انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلتا ہے۔ ہسٹوریکلی ہارڈ پاور ہیز بین میجرڈ بائی سچ کرائٹیریا ایز پاپولیشن، سائز، ٹیریٹری، جیوگرافی، نیچرل ریسورس، ملٹری فورس اینڈ اکنامک اسٹرینتھ۔ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں ابھی آتی بھی ہے کہ ہارڈ پاور ہم کس طرح میئر کرتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہیں گے کہ کس طرح ہارڈ پاور جو ہے یہ اس کا لیول کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔
کون سے انڈیکیٹرز ہے جسے ہم ایک ملک کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ کس ملک کا کس لیول کا جو ہے یہ ملک ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں Realists define power in terms of resources, the resources that are indicators of national power. یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ہارڈ پاور کا جو کانسیپٹ ہے یہی بھی ہم ریئلسٹ یا ریئلزم سے ہی نکالتے ہیں. یہاں پر یہ بھی ہے کہ ریئلسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں پاور کو ان ٹرمز آف انڈیکیٹرز آف نیشنل پاور. جو انڈیکیٹرز ہیں یہ انڈیکیٹرز جو ہے ان انڈیکیٹرز کے ساتھ ان انڈیکیٹرز کی سے ہم میئر کرتے ہیں پاور کو, یا ہمیں پتہ چلتا ہے ریلیٹیو پاور کا یا پاور لیول کا. سب سے پہلا اس میں لیول آف ملٹری ایکسپینڈیچر ہے یا ملٹری اسٹرینتھ ہے, یا آسان الفاظ میں ملٹری کیپیبلٹیز ہے کہ ہمیں ملٹری کیپیبلٹیز سے یہ ایک ہسٹوریکلی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم ہسٹوریکلی جہاں پر بھی ہم بات کرتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جہاں پر بھی ہم پاور کی بات کرتے تھے تو ہم پاور کو میئر کرتے تھے, پاور کو ہم دیکھتے تھے ان ٹرمز آف ملٹری کیپیبلٹیز. جو جن ممالک کے ساتھ ملٹری کیپیبلٹیز زیادہ ہو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پرٹیکولر ملک جو ہے یہ پاورفل ہے یا پاورفل تھا. اور ملٹری کیپیبلٹیز میں ہم ساری چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ملٹری سائز جو ہے سولجرز کے سائز, یا ملٹری ٹیکنالوجی فار ایگزامپل, یا ٹیکنیکس جو ہے یا میتھڈز جو ہے, یا ان کے ساتھ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ ہم ملٹری کیپیبلٹیز میں, یہ آپریشنز جو ہے یا ایکسپیرینس جو ہے یہ بھی ہم میئر کرتے ہیں ملٹری کیپیبلٹیز میں. تو یا ویپنز جو ہے نیوکلیئر ویپنز, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ملٹری کیپیبلٹیز میں آتی ہے کہ ہم ملٹری کیپیبلٹیز کے ذریعے سے یا ہم ملٹری کیپیبلٹیز سے میئر کرتے ہیں پاور کو, ہارڈ پاور کو. دوسری بات یہ ہے کہ سائز آف ملٹری آرم فورسز, یہ بات تو ہو گئی ملٹری کیپیبلٹیز میں. تیسری چیز جو ہے جس کے ذریعے سے ہم تیسرا انڈیکیٹر جو ہے جس کے ذریعے سے ہم میئر کر سکتے ہیں ہارڈ پاور کو, وہ ہے گراس نیشنل پروڈکٹ, یا آسان الفاظ میں جو ساری چیزیں آنے والی ہے. فار ایگزامپل انڈسٹریل کیپیسٹی ہم اکنامک گروتھ میں جو ہے ڈالتے ہیں یا اکنامک ڈیولپمنٹ میں ڈالتے ہیں کہ جہاں پر جن ممالک میں جو ممالک اکنامکلی ڈیولپڈ ہو, جن ممالک کی اکنامک گروتھ جو ہے یہ کنٹینیوسلی سسٹین بیس یہ زیادہ ہو, تو وہی ممالک جو ہے یہ ہارڈ پاور میں یا یہ وہ پاورفل ہوتے ہیں. تو اگر انڈسٹریل کیپیسٹی ہو یا فار ایگزامپل ایگریکلچرل اکانومیز ہو یا انڈسٹریل اکانومیز ہو یا تھرو ٹیکنالوجی, یا فار ایگزامپل دوسری چیز سے ان کی اکانومی جو ہے یہ ان میں گروتھ آتا ہو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک گروتھ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ملک کے لیول کا, ایک انڈیکیٹر ہے ایک ملک کے پاور کے لیول کا, یا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ملک کتنا جو ہے یہ پاورفل ہے. اور اکنامک گروتھ سے اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ملک کے پاور کا. چوتھی چیز جو ہے ہمارے ساتھ ہے ریسورسز یا نیچرل ریسورسز. ریسورسز میں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, یہ ہیومن ریسورسز بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم جو انکلوڈ کرتے ہیں, اور نیچرل ریسورسز بھی. ظاہری بات ہے کہ نیچرل ریسورسز جو اکنامکلی فار ایگزامپل ڈیولپڈ ممالک ہوتے ہیں تو ان کے پاس اگر نیچرل ریسورسز, ظاہری پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ تر ممالک جو ہے وہ اکنامکلی ڈیولپ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سعودی عرب کا مثال دیں تو سعودی عرب جو تھا 1970 سے پہلے یہ اتنا اکنامکلی اتنا ڈیولپ نہیں تھا, لیکن 1970 سے بعد جو ہے جو آئل آئے اور جو بوم وہاں پر یا انٹرنیشنلی, تو ایک آئل کی وجہ سے نیچرل ریسورس کی وجہ سے اکنامکلی سعودی عرب جو تھا یا عرب ممالک جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم اب اکنامک ڈیولپمنٹ سے یا اکنامک گروتھ سے میئر کرتے ہیں ہارڈ پاور کو سعودی عرب کے. تو ہم یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے پاور کا, یا ہم یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم میئر کر سکتے ہیں پاور کو.
ریسورسز ہے، نیچرل ریسورسز ہے اور ہیومن ریسورسز ہے۔ ہم سائز میں، پاپولیشن میں یہ کہیں گے کہ پاپولیشن یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں پاپولیشن زیادہ ہو اور وہاں پر اکنامک گروتھ بھی ہو، وہاں پر کریٹیوٹی بھی ہو، وہاں پر لٹریسی ریٹ بھی سوا ہوا، وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس ہے وہ اس میں بھی وہ آگے ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اپنی پاپولیشن کو، زیادہ پاپولیشن کو، اپنی ہیومن ریسورس کو یہ کنورٹ کر سکتے ہیں پوٹینشیل پاور کو، یہ بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ریسورسز جو ہے دونوں ہے کہ ہیومن ریسورسز بھی اگر یہ ہم پوٹینشیل پاور کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ملک، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وہی ملک کا کمپیریٹیولی پاورفل ہے۔ جیوگرافی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ایک ملک کے پاور کو۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یو ایس اے جو تھا، یو ایس اے آئسولیشن میں رہا فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے یا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، وہ آئسولیشنزم میں رہے۔ تو آئسولیشن کا سب سے بڑا وجہ یا ایڈوانٹیج ان کو یہ ملا، جیوگرافی کی وجہ سے ان کو یہی ایڈوانٹیج ملا کہ یہ یورپین وارز سے یا دوسری ممالک یا دنیا میں جتنے بڑے وارز ہو گئے ہیں، جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی جیوگرافی کی وجہ سے اس سے بچے رہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیوگرافی کے بارے میں اگر ملک کے ارد گرد یا باؤنڈریز پر پانی ہو تو یہ بھی ایڈوانٹیجز ہے ایک ملک کے لیے۔ اگر نیچرل بارڈرز ہو، فار ایگزامپل ماؤنٹینس ہو، تو یہ بھی جو ہے یہ پاور میں جو ہے ایک سورس بن سکتا ہے پاور کا، یا ہم اس سے پاور کا یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے پاور کا۔ نیچرل ریسورسز تو ہو گئی، انڈسٹریل کیپیسٹی اکنامک گروتھ میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہو گیا۔ سائز آف ٹیریٹری، یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ جو ممالک سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور نیچرل ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے ادر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو وہاں پر ان ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ تو صرف نیچرل ریسورسز نہیں بلکہ ادر بھی ریسورسز، یا فار ایگزامپل جہاں پر ایگریکلچرل اکانومیز ہو، تو ایگریکلچر کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ یا بڑے سائز کے زمین ہے۔ تو یہ تو چھوٹی بات ہے، لیکن پھر بھی بڑے سائز کے ممالک جو ہے، بڑے سائز سے ہم میئر کر سکتے ہیں پاور کو۔ اینڈ پاپولیشن کی بھی تھوڑی سی بات ہو گئی کہ پاپولیشن اگر ہم پوٹینشیل پاور کو یا ہیومن ریسورس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ بھی میئر ہوتی ہے پاور میں۔ اگر آپ دیکھیں پاپولیشن اگر زیادہ ہو اور اکنامک گروتھ نہ ہو تو، اور اکنامک گروتھ نہ ہو، لٹریسی ریٹ کم ہو، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نہ ہو یا دوسری چیزیں نہ ہو، تو ظاہری بات ہے یہ ایک ویکنس بھی ثابت ہو سکتی ہے ایک ملک کے پاور کے لیے، ایک ملک کے لیے۔ لیکن جہاں پر اکنامک گروتھ ہو، وہاں پر جہاں پر انوویشنز ہو، جہاں پر ایجوکیشن ہو، جہاں پر دوسری ساری چیزیں ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے پاور کے لیے۔ بٹ ساری چیزوں میں ایک چیز جو ہے یہ لازمی ہے جو ہمیں یاد کرنا چاہیے یا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا میئر پوزیشن آف پاور اور ریسورسز دیٹ میٹرز۔ یہ صرف ریسورس میٹر نہیں کرتے، بٹ ایبلٹی ٹو کنورٹ دیز انٹو ایکچوئل انفلوئنس اور پوٹینشیل پاور۔ لیکن چیز یہی چاہیے کہ ہم یہ سارے جتنے بھی ریسورسز ہیں، ملٹری ایکسپینڈیچر ہے فار ایگزامپل، یا ملٹری کیپبلٹیز ہے، اکنامک گروتھ ہے، نیچرل ریسورسز ہے، ہیومن ریسورسز ہے، یا جیوگرافیکل لوکیشن ہے، اگر یہ ہم پوٹینشیل پاور کو اگر ہم انفلوئنشل یا انفلوئنس کو کنورٹ نہیں کر سکتے تو یہ پاور جو ہے کسی کام کا نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو ہے ہمارے ساتھ انڈیکیٹرز ہے پاور کے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک تھا وہ پاور کا تھا، پاور میں سافٹ اور ہارڈ، اور آج کا جو تھا وہ ہارڈ پاور تھا، اور اس سے آگے جو لکھا ہے وہ سافٹ پاور ہوگا۔